تشریف لائیں اور یہاں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے مختصر تاثرات سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس کانفرنس میں شرکت کر کے کیسا محسوس ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمان خصوصی، سیکرٹری نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن، چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان، صدارتی مجلس کے معزز اراکین، شعراء کرام، ادباء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم۔ ایک دفعہ مولانا ابوالکلام آزاد سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنے لمبے کالم کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس مختصر لکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو مختصر بولنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ بچے پیارے ہوتے ہیں، بچے سچے ہوتے ہیں، بچے دیانتدار ہوتے ہیں، بچے خوبصورت ہوتے ہیں۔ شاید یہ کسی بچے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ، کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں، میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے۔ طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو، میرے اندر کا انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے۔ میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اس جو نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے اس کا میں بھی حصہ ہوں، اور اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین، ہمارے ادبی سربراہ میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک صاحب کو مبارکباد دوں گا اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے نہایت ہی کم وقت میں اور نہایت کم تیاری کے ساتھ بہت اعلیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن کا شکریہ ضرور ادا کروں گا کہ انہوں نے اس کانفرنس کو کرنے کی اجازت دے دی اور انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا۔ خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم شکر ہے ہمارے سربراہ بیدار ہیں، انہوں نے کرونا کے دوران کانفرنسز اور مشاعروں اور سیمینارز کا سلسلہ نہیں روکا۔ ہفتے میں کئی سیمینار اور کئی مشاعرے ہوتے رہے، آن لائن کئی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ یہ کانفرنس بہت بڑی مثال ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ چیئرمین اکادمی ادبیات کے لیے ایک اچھے منتظم اور ایک ادیب ہونے کے علاوہ پروفیسر ہونا بھی ضروری ہو جائے، کیونکہ یہ جو کانفرنس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تعلق کتاب سے ہے، لیکن یہ کانفرنس نصاب سے بھی متعلق ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ میں یہ خواب بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہر صوبے میں مقامی زبانوں میں ایک رسالہ بچوں کے لیے شائع ہونا، سرکاری طور پر بچوں کے لیے شائع ہونا شروع ہو جائے، اور ایک کلچر ٹیلی ویژن کے نام سے بھی ایک کلچر ٹیلی ویژن جس میں ہم بچوں بڑوں سب کے ادب اور ثقافت کو کور کر سکے۔ تو یہ حکومت کی مہربانی ہوگی اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے۔ بہت شکریہ۔